کیا کتے اور بکری کو مردے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جی بالکل سنائی دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہیں نا، بکری اور کتے وغیرہ، یہ قبر کے عذاب کو بعض مرتبہ سنتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اچانک ایسا ہوتا ہے نا کہ بکری وغیرہ ایسے علاقے میں چل رہی ہوتی ہیں جہاں قبرستان وغیرہ ہو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچانک ان کے کان ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دوڑ لگاتی ہیں وہاں سے، پھر انہیں بڑی بڑی رسیاں بھی نہیں روک پاتی ہیں، وہ توڑ تاڑ کے بھاگتی ہیں زبردست طریقے سے۔ یہ عام طور سے جو گاؤں دیہات والے ایریا علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ اور کتے بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک دم یعنی پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگنا شروع کرتے ہیں اور رونے کی سی آوازیں نکالنے لگتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ جو قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یہ جانور اس کو سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کانوں سے وہ طاقت چھین لی کہ ہم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، اور یہ بات خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تمہیں دکھا دے، اور لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم پھر اپنے مردوں کو نہیں دفناؤ گے۔ یعنی اتنا ڈراؤنا قبر کا منظر ہوتا ہے کہ اگر تم نے ایک بار اس منظر کو دیکھ لیا اور اللہ نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بھی چھوڑ دو گے۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ قبر کے عذاب کو مخفی رکھا جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے، ورنہ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، حالانکہ یہ جانور ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس عذاب کو عیاں کر دیتا ہے بعض مرتبہ جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو کہ ہمیں بتا نہیں سکتے۔ اچھا اگر ہم دیکھ لیں قبر کا عذاب یا ہمیں قبر کا عذاب سنائی پڑ جائے تو پھر ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ پھر غیب کی باتوں کا مطلب کیا بچا؟ یعنی الذین یؤمنون بالغیب، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، تو غیب کی باتیں یہی تو کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے نبی نے بتا دیا ہم نے مان لیا، آقا علیہ السلام نے بتا دیا اللہ ہے ہم نے مان لیا۔ بڑی بڑی آسمان کی خبروں کو ہم نے مان لیا، یہ تو زمین کے اندر کی خبریں، ان کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک منافق، آقا علیہ السلام نے اس سے کچھ پیسہ قرض کے طور پر لیا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پیسہ واپس کر دیا، تو اس نے آقا علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیسہ واپس کریے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا پیسہ تو واپس کر چکا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کس کے سامنے آپ نے ہمارے پیسے دیے تھے؟ گواہ پیش کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں میرے پاس، اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جس وقت میں نے تمہارے پیسے واپس کیے تھے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ آقا علیہ السلام نے تمہارے پیسے دے دیے۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا کہ بھئی گواہی مل گئی تو بات ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ اے صحابی تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، پھر تم نے گواہی کیسے دے دی کہ میں نے پیسے واپس کر دیے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، بڑی پیاری بات صحابی نے کی، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے آقا آپ پر میری جان مال سب کچھ قربان، اے میرے آقا آپ نے بتایا اللہ ہے میں نے مان لیا، آپ نے بتایا جنت ہے میں نے مان لیا، آپ نے بتایا دوزخ ہے میں نے بن دیکھے مان لیا، آسمان کی بڑی بڑی خبروں کو آپ کے کہنے پر مان لیا، یہ تو چھوٹی سی بات تھی کہ آپ نے کہا میں نے پیسے دے دیے، تو اس بات کو ماننے کا نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان صحابی کی جو گواہی ہے وہ دو لوگوں کے برابر آج سے کر دی گئی، تو ان کی بڑی فضیلت والی یہ بات ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتلا دیا وہ برحق ہے۔ حضرت عثمان غنی جب قیامت کا، پلسرات کا، جہنم کا تذکرہ سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی گنجان داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور چیزوں سے، قیامت کے ذکر سے، جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے، جو بندہ قبر سے نکل گیا وہ سب سے نکل گیا۔ تو قبر چونکہ
قبر ہی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے آنے والی منزلیں مردے کی کیسی ہونے والی ہیں، یہ اچھی جگہ جائے گا یا بری جگہ جائے گا، جنتی ہے جہنمی ہے۔ یہ قبر اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ قبر رویہ کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو ایسے دباتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ بعض نیک لوگوں کے لیے قبر حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک مرحوم کی قبر میں نگاہ پہنچتی ہے نا، وہاں تک اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔